آغاز اہم خبر سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات 90 دن سے آگے گئے تو جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ عمران خان نے جیل بھرو تحریک کے لیے رضاکاروں سے نام مانگ لیے۔ عوام جیل بھرو تحریک کے لیے رضاکارانہ طور پر سامنے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قانون میں جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ عدالتوں کی بھی باتیں، ان کے احکامات نہ پولیس سنتی ہے، نہ یہ ریاست سنتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جب یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے، تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ ڈیٹ دو، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 48 گھنٹے میں کرواؤ۔ ابھی تک کوئی مہینہ ہونے لگا ہے تقریباً، ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق، جو ہمارا آئین ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو تشدد کیا گیا ان کے اوپر، صرف اس لیے کہ ان کی کوئی ٹویٹ تھی، اس کے اوپر اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا۔ ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کا تشدد کیا گیا، ابھی تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا۔ اعظم سواتی، کون سا آئین، کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اور پھر جب وہ پھر سے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی 30 اس کے اوپر FIR کوئی بلوچستان سندھ میں کی جاتی ہے۔ شیخ رشید، آئین اس کو عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے، اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیسز سندھ اور بلوچستان میں کر دیتے ہیں۔ فواد چودھری، عدالت 4 دفعہ کہتی ہے IG کو کہ پیش کرو فواد چودھری کو عدالت میں، اور وہ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں جو شہباز گل سے ہوا۔ کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ تشدد بھی ہوا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملی، اور پھر ڈرایا دھمکایا گیا اور کیسز کیے گئے۔ پرامن احتجاج ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، کون سا قانون اور آئین ایک جمہوریت میں اجازت دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر تشدد کرو؟ انہوں نے 3 دھرنے ہمارے اگینسٹ دیے اور لانگ مارچز کی، کس کے اوپر ہم نے کوئی سختی کی؟ تو میں تو یہ تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا سارا جو ہمارے آئین اور قانون کے اوپر جو اعتماد ہے ہم اس قوم کا، وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اور بلکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ جو اب آئین، جو جمہوریت بیس ہوتی ہے جس آئین کے اوپر، اور جمہوریت کے اندر واضح طور پہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ ہم نے اپنی 2 حکومتیں پنجاب اور سندھ میں کیوں گرائیں؟ گرائیں کیا ڈیزالو کی؟ خود کوئی ایسے نہیں کرتا۔ ہم نے صرف آئین کو سامنے رکھ کے کی کہ ہمیں جب پتہ تھا کہ 90 دن کے علاوہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو ہم نے اس کو سامنے رکھ کے الیکشنز کی طرف گئے، اس لیے کہ ملک ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا، ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی۔ تو ہم نے قربانیاں دی 2 گورنمنٹس کی، جو تقریباً 66% پاکستان ہے، صرف اس لیے کہ آئین 90 دن میں الیکشن کرواتا ہے۔ ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 20-25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی۔ دونوں الیکشن کمیشن اور یہ جو 2 حکومتیں، جو 2 گورنرز ہیں، انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی، اور یہ سیدھی پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے۔ اور اگر یہ 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو آئین بڑا صاف ہے اس میں کہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے پاکستان کی عدالتوں کی طرف،
اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ پاکستان میں وقت آ گیا جو جسٹس منیر مومنٹ ہم کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہماری جو اس قوم کا ڈاؤن سلائڈ شروع ہوا ہے، جو نچلا سفر شروع ہوا ہے، وہ جو فیصلہ تھا کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت آئین کو پیچھے ہٹا کے ہم نے طاقت کے ساتھ ہماری عدالتیں گئی. تو آج بھی وہی وقت ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، ٹائم بدل چکا ہے. اگر یہ ہم نے دیکھا کہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین، اپنے ملک کے قانون کے رول آف لاء کے لیے، انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو وہ لوگ جن کی پر کرپشن کے کیسز، انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما کا، جس میں پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز 4 مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس، جو کہ لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں، اس پینما کے انکشاف میں پتہ چلتا ہے کہ اصل مالکہ ان کی مریم نواز تھی. اس کے بعد سارا ٹرائل ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے. تو ان کے اوپر تو کوئی ایسا تشدد نہیں ہوا، ان کو تو جیل میں رائلٹیز کی طرح رکھا گیا. ان کے ذرا دیکھیں جیل میں کیسے جا رہے تھے. تو یہاں ٹویٹس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو اس لیے 2 راستے ہمارے سامنے. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، انتشار پھیلے گا ملک میں، سڑکیں بند کریں، پتھراؤ کریں، پہیہ جام سٹرائک کریں. تو ملک کے تو آگے حالات وہ ہیں، پاکستان کی تاریخ میں معیشت ادھر تک نیچے نہیں پہنچی جو انہوں نے پہنچائی ہے. اور یہ ہم سب کو پتہ تھا ہونا ہی ہے. اور ہم نے جو اس وقت ان کے ہینڈلرز تھے ان کو واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سازش کر کے حکومت گرائی گئی، ان سے نہیں سنبھالی جائے گی، اور نہیں سنبھالی گئی. تو آج کبھی بھی اتنا بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا جو آج پاکستان میں ہے. کبھی عام لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی جو آج آئی ہے. جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری، تو ملک کے معاشی حالات تو بہت برے ہیں. تو ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے، اور 26 سال کی سٹرگل میں کبھی بھی ہم نے انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. لہٰذا یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے جیل بھرو تحریک. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، بلکہ میں تو پاکستانی عوام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ اس وقت آپ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آج آپ سب کو کہوں گا کہ میرے اپنے کارکنوں کو، کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں، ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں، کہ جنہوں نے ہم پہلے ہر پاکستان کے شہر میں ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے. اور اس کی چند دنوں کے اندر ہوگی. اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ اپنی آپ جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تحریک ہے، اس سے ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک حقیقی آزادی بھی دے گا. اور حقیقی آزادی کا مطلب حقیقی جمہوریت وہ بھی دے گا. اور وہ انشاءاللہ وہی ایک پاکستان کو ایک وہ جمہوریت جدھر رول آف لاء ہے، جدھر قانون کی حکمرانی ہے، وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا. شکریہ. مشکل کی اس گھڑی میں برادر ترکی کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں، ہر ممکن مدد کریں گے. پاکستان برادر ملک کی مدد کے لیے پیش صدر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور سیاسی قائدین کا ترکی میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی کے بڑھتے واقعات پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں. صدر مملکت نے کہا کہ قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی کسی ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں رہی. سابق صدر آصف علی زرداری کا ترکی میں آنے والے زلزلے پر اظہار افسوس. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اللہ پاک دنیا کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے.
शामिल करेंगे अहम खबर। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने की हिदायत भी कर दी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। मोहम्मद हारून, क्या हिदायत जारी की गई लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर जो सरचार्जेस से इनकी वसूली को गैर कानूनी करार देते हुए ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा को कार्रवाई का हुक्म दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3659 दरख्वास्तों पर जो है आज फैसला सुनाई। ये फैसला 10 अक्टूबर 2022 को महफूज किया गया था। दरख्वास्तों में ये कहा गया था कि हुकूमत ने बिजली के बिलों में गैर कानूनी तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाफिज कर दिए हैं, जिससे सार्फिन को इजाफी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। कवायद ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। अदालत बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर जो सरचार्जेस है इनकी वसूली गैर कानूनी करार दे, जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत दीगर जो सरचार्जेस थे इनकी वसूली गैर कानूनी करार दे दी है। और अदालत ने यह हदायत की है कि ज़रई और घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट को खिलाफ कानून करार दिया। अदालत ने 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का भी हुक्म दिया, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने यह भी हदायत की कि सोलर और न्यूक्लियर समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा की जाए और इसके अलावा जो ओवर चार्जिंग करने वाले लोग हैं उनको नेपरा को हदायत की कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हारून। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ये सवाल सबका है कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सुल्तान में मरीम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू, कहती हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज समान पाक से होना चाहिए। तशरीफ लाएं, उन्हें भी मालूम हो कि जेल होती क्या है। मुझ समेत तमाम कायदीन ने इंतकाम का सामना किया, लेकिन रोए नहीं, डट कर खड़े रहे। मरीम नवाज के इमरान खान पर तनकीदी वार। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होते। नवाज शरीफ जेलों में रहे, इनकी 2 रोज जेल में रहने के बाद चीखें निकल रही हैं। मुंतखब वजीर आजम को आप इकामे पर घर भेज देते हैं और उसके लिए सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं और बाकी हमारी जमात के सारे लोग नहीं, हमारी जमात के बाकी लोग हमारे साथ जो सलूक हुआ इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। मुल्क की खराब मुआशी हालत पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दिया। तो इनको तो वो वाला पाकिस्तान मिला था, लेकिन क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया। तो इक्तदार में मैं रहूं तो सब ठीक है, इक्तदार से मैं बाहर आ जाऊं तो सब खराब है। मरीम नवाज ने कहा कि इस वक्त IMF की तमाम शराइत मानना हुकूमत की मजबूरी है। वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई कम हो जाएगी। मुमताज खान नियाजी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बुलाई के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील। APC मंगल की बजाय जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को दावत दी गई है। इजलास में दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले की मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी भी होगी। तहरीक इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंदिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया में दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी। अब तक तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे, ऐसा कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से, जिन्होंने कहा कि अब तक तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला है। कहा कि बाकायदा दावतनामा मिला तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। कुल जमाती नुमाइंदों ने हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से फोन पर जुबानी APC में शिरकत की दावत दी। असद कैसर का वीडियो बयान। कहा कि कॉन्फ्रेंस की दावत देने का ये बिल्कुल भी मुनासिब तरीका नहीं है। हुकूमत का रवैया गैर आईनी है। मुझे कल हुकूमती नुमाइंदा आसादी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे वर्बली APC में दावत दी। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ार नहीं है। ज़रूरत इस बात की जब आप इन्विटेशन देते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर तरीक़ार होता है
اور اس وقت جتنی یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہوئی ہے اور ملک میں معاشی ایک بہت بڑا کرائسس ہے، اس کے لیے ہم خود بلیو کرتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن حکومت اس وقت جو رویہ رکھی ہوئی ہے، جو ماحول بنایا ہوا ہے، جو انکانسٹیٹیوشنل اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو ملک میں تقریباً کنسٹیٹیوشن معطل ہے، اس صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یکجہتی پیدا ہوگی تو ایک غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سنجیدگی دکھانی پڑے گی. پاکستان میں صرف پاکستان کی انٹرسٹ کے مفادات کی پالیسی چلے گی. پاکستان جو ہے نا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا. اس وجہ سے یہاں ایک پالیسی شفٹ ہوئی اور ملک میں امن آیا تھا. اب بھی ہم امن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ذاتی دشمنیاں بھی اور اپنی کدورتیں بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی پاکستان میں تدفین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے. پرویز مشرف کا جثہ خاکی آج دبئی سے پاکستان روانہ کیا جائے گا. سابق صدر پرویز مشرف کی پاکستان میں تدفین کے انتظامات مکمل. پرویز مشرف کا جثہ خاکی آج دبئی سے پاکستان روانہ کیا جائے گا. سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اہل خانہ بھی میت کے ہمراہ آئیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شہر میں ہمیں ووٹ دیا گیا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. کراچی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہترین سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. مردم شماری میں بھی کراچی والوں کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے. گیس کے بحران سے شہری پریشان ہیں. اگر 2 روز میں باقی یوسیز کے الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے. چودھری پرویز الہی اور امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے رہنما طاہر جاوید کی ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت کی گئی. طاہر جاوید نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اہم مسائل پر بلاتے اور مشاورت کرتے تھے. امریکہ پاکستان میں کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنے گا. جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت سمیت باہمی رابطوں کو مزید مؤثر ہونا چاہیے. پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے. بحران سے نکلنے کے لیے فوری انتخابات کرائے جائیں. اور اب بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے شیخ رشید کو ریلیف. کراچی میں درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا گیا. ماسکو اور لسپیلا میں شیخ رشید پر درج ایف آئی آرز معطل. اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری. جبکہ سیشن کورٹ نے شیخ رشید کو کراچی منتقل کرنے کے لیے راہداری ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد کر دی. جیل میں تفتیش کی اجازت پر سندھ پولیس کی جیل میں 1 گھنٹہ شیخ رشید سے تفتیش کی گئی. سارا کام عدالتوں نے ہی کرنا ہے تو وزارت قانون اور وزارت اطلاعات ختم کر دیں. کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمارکس. چیف جسٹس نے کہا کہ جو کہتے ہیں عدالتیں ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایگزیکٹو کام نہیں کرتا. پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اپنا کام کریں تو یہ چیزیں ادھر نہ آئیں. چیف جسٹس نے سیکرٹری اطلاعات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے تو پھر جو لکھنا ہوا میں وہ لکھ دوں گا، پھر کوئی شکوہ نہ کرے. سپریم کورٹ سے اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف آئینی درخواست خارج کرتی ہے. عدالت میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی آئینی اور اتھارٹی نہیں ہے. جبکہ 1996 میں اسلامی نظریاتی کونسل اپنی فائنل رپورٹ پارلیمنٹ میں دے چکی. اب کونسل کو تحلیل ہونا چاہیے، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ مستقبل کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل آئینی باڈی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں؟ بارشوں اور برفباری کا ایک اور سلسلہ ملک میں داخل ہو چکا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی. چترال، بالاکوٹ، دیر لوور اور رات سے دیگر علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. لواری ٹنل، کیلاش ویلی، کولین اور گرم چشمہ میں ہر چیز برف تلے چھپ گئی ہے. نتھیا گلی میں بھی برفباری نے وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.